بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سیلاب کی بدترین صورتحال دیکھ کر ہر روز دل دہل جاتا ہے۔ سب کے سامنے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک مکان کو بننے میں، ایک ہوٹل کو بننے میں 5 سے 7 سال لگ گئے، اور جس وقت اس کو ہم گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لمحوں میں وہ یوں گر جاتا ہے جیسے روئی کا بنا ہو۔ وہ کسان جن کی پوری زندگی کل سرمایہ وہ کھیت اور وہ کھلیان، وہ جانور تھے، جن کو آج ہم نے پانی میں ایسے بہتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا کہ جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں، جیسے تنکے بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب پیچھے دیکھتے ہیں تو سوائے کیچڑ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ یوں اڑتا ہوا پانی میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو اب میں مختلف ویڈیوز میں دیکھتی ہوں۔ پانی میں اتنا جوش۔ ابھی تو تکلیف دہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ تکلیف دہ حالات ابھی ہم تب دیکھیں گے جب ان آفت زدہ لوگوں کی جو زندہ بچے ہیں، ان کی زندگیاں شروع ہوں گی، جن کا کچھ نہیں بچا، جو زیرو سے اپنی زندگی کو شروع کریں گے۔ وہ ایک اور طرح کی تکلیف ہے جو بھی ہمیں دیکھنی ہے۔ ایسا کیا پہلی مرتبہ ہوا؟ کیا یہ اچانک ہو گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال میری طرح آپ سب کے ذہنوں میں بھی آتے ہوں گے۔ بہت آسان ہے یہ بات کہہ کر اپنی جان چھڑا لینا کہ یہ جی اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہم سے بہت ناراض ہے۔ ایک جملہ ہی ہے نا جو اپنی زبان سے ہم نکال دیں گے، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقتوں کی طرف جانے لگیں تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، اور مشکلیں تو اٹھانے کی ہمیں عادت نہیں۔ ہم تو اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے آخری نبی کے ماننے والے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو شب بھر میں مسجد بنا ڈالنے والے لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں تو قرآن موجود ہے۔ تو پھر یہ عذاب ہمارے لیے ہی ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم خود اپنی زبانوں سے کافر بولتے ہیں، مشرک بولتے ہیں، وہ ایسے عذابوں سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ تو کیا اللہ ہم سے ہی ناراض ہے، ان سے ناراض نہیں؟ ہمیں یہاں پر ضرور سوچنا پڑے گا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ ہم صرف اتنی بات کہہ کر اپنی جان نہیں چھوڑوا سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں سے، ہمارے روزے سے، حج عمرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ہمیں ہماری ہی بہتری کے لیے اس نے ہم پر فرض قرار دے دیا۔ عبادات کیا کرتی ہیں؟ عبادات آدمی کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں، عاجزی پیدا کرتی ہیں، جھکنا سکھاتی ہیں، حلیمی پیدا کرتی ہیں۔ عبادات کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم آج اللہ کے، یعنی اس پوری یونیورس کے، اس پوری ان کائناتوں کے بنانے والے خالق کی سسٹم والی تھیوری کو سمجھ جائیں تو ہم اس طرح کے ڈیزاسٹرز سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس سسٹم کو سمجھ جائیں، جس کی طرف کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں گیا یا شاید دلایا ہی نہیں گیا، تو ہم ایسی آفتوں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قدرت نے ہر ایک چیز کے لیے ایک سسٹم بنا دیا ہے، اور وہ سسٹم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، وہ تمام مذاہب، تمام عقائد، تمام آدم کی اولاد کے لیے یکساں ہے۔ تو اس قانون کو جو بھی قوم تسلیم کر لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، مان لیتی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کر لیتی ہے، وہ دنیا کے سامنے کامیاب، سرخرو، ترقی یافتہ، خوشحال، آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والی قوم کے طور پہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور جو قوم اس سسٹم کو جانتی نہیں، جان لیتی ہے تو مانتی نہیں، مان لیتی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی، تو وہ قوم اسی طرح کے حادثات سے دوچار ہوتی رہتی ہے اور مورد الزام ٹھہراتی ہے قدرت کو۔ اللہ ناراض ہے والی بات پر کافی حد تک میرا بھی ایمان ہے۔ اللہ ناراض کیوں ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ اس لیے ناراض ہے کہ اس کے بنائے ہوئے سسٹمز کے ہم باغی ہیں، اس کے بنائے ہوئے سسٹمز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سسٹم کیا ہے، وہ سسٹم کہاں ہے، وہ سب کا سب ہمیں اس کی کتاب قرآن اور اسوہ حسنہ میں ملتا ہے۔ کوئی زندگی گزارنے کا ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسا لائف کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کے بارے میں اصلاح، جس کے بارے میں ہدایت ہمیں قرآن سے نہ ملتی ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ سارے ملک میں ہر 2 گز کے فاصلے پہ ایک مسجد بنا لیں، لیکن ڈیم نہ بنائیں تو یہ سیلاب تو نہیں رکیں گے۔ سسٹم کو سمجھیے۔ خالق نے آپ کو سکھا دیا چھوٹے چھوٹے سیلاب بھیج کر، چھوٹے چھوٹے حادثات بھیج کر کہ بندو سمجھ جاؤ کہ میں تمہیں آنے والے برے وقت کے لیے پہلے سے تنبیہ کر رہا ہوں۔ وہ جب چھوٹے سیلاب آئے تھے تو کیا اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہو گیا تھا کہ اب ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں کہ یہ سیلاب اگر بڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا اس وقت ہی ڈیم نہیں بن جانے چاہیے تھے؟ کیا اس وقت ہی بہت زیادہ تعداد میں درخت نہیں اگا لینے چاہیے تھے؟ ڈیم بنا لو، اس سے تم قرضوں سے بچو گے جو بجلی کی خاطر اٹھاتے ہو، بجلی کی قلت سے بچو گے،
ڈیم کے بے شمار اور فائدے ہیں، مچھلی کی فراوانی، کھیتوں میں پانی جانا، جن علاقوں میں زمین سے پانی نہیں آتا پائپ کے راستے وہاں پانی کا چلا جانا، ان علاقوں کے آب و ہوا کا پلیزنٹ ہو جانا، اور بے شمار فائدے۔ مگر نہیں، خود غرضی، لالچ، ضد، ظلم، مقابلہ، حسد، گندی سیاست، اس سب نے مل کر ڈیم نہیں بننے دیے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سارے حادثے میں، اس سارے سیلاب میں مرے تو غریب۔ تو بات یہ ہے کہ موت برحق ہے، سب کو باری باری جانا ہے۔ وہ جن کی اموات ہوئیں ان کو بھی تو موت آنی تھی نا، تو سیلاب کی وجہ سے آ گئی، کسی کو سیلاب سے آئے گی، کسی کو بیماری سے، کسی کو کسی اور وجہ سے۔ لیکن ایسی اموات کسی کے لیے عبرت ہوتی ہیں، کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور کسی کے لیے گناہ کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ گناہ ان لوگوں کے لیے جو صاحب اختیار تھے، جو کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا نہیں، اور اس سے بھی بڑے ظالم وہ لوگ جنہوں نے کرنے دیا نہیں۔ اور عوام کی غلطی یہ کہ غلط لوگوں کو اختیار کی سیٹ پر بٹھا دیا، اور کمزور نے اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیا، غریب نے اپنی غربت کو تسلیم کر لیا، مظلوم نے ظلم کو اپنے اوپر جائز قرار دے لیا اور خاموش بیٹھا رہا، جبکہ ظالم جتنا ظالم وہ بھی ہے جو ظلم کو سہ جاتا ہے۔ عوام نے بھی یہ سب کچھ کر کے تو مدعا ڈال دیا اوپر والے پر۔ اصل میں ہم میں سے ہر فرد اس ڈیزاسٹر کا ذمہ دار ہے۔ قصور سب کے مختلف ہیں لیکن ہیں سبھی کے، غلطیاں سب کے مختلف ہیں مگر ہیں سبھی کی۔ سسٹم کو سمجھیے کہ مالک آپ کو کسی اور ٹریک پہ ڈالے اور آپ کسی اور ٹریک پہ چلتے جائیں، یہ بندگی تو نہ ہوئی نا، تو اس کے رزلٹس تو پھر ایسے ہی نکلیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو لوگ اس سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کی اموات واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ہم فنڈز دے رہے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اصالِ ثواب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اور یہ مدد صرف چند دن کے لیے نہیں ہے، جو بے گھر ہو کے اجڑ چکے ہیں ان کی مدد ابھی بہت لمبے عرصے تک ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنی دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے باغی ہو کر اس دنیا سے نہ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح تابعدار بندے بن کر ہی اپنی زندگی گزاریں، اور اسی اعزاز کے ساتھ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔